السلام علیکم۔ آج ہم ہومیوپیتھک کی میڈیسن برائیونیا پہ بات کرنے لگے ہیں۔ برائیونیا جنگلی درختوں اور جھاڑیوں پر چڑھنے والی ایک خود دور بیل ہے جس کی جڑ نہایت زہریلی اور کڑوی ہوتی ہے۔ اس کو پیس کر ہومیوپیتھک پوٹنسی میں دوا بنائی جاتی ہے۔ برائیونیا کا انسانی جسم کے اکثر اہم اعضاء سے تعلق ہے جن میں پھیپھڑے، جگر اور دل شامل ہیں۔ ان کی بیرونی جھلیوں پر برائیونیا زیادہ اثر انداز ہوتی ہے مگر جگر کے معاملے میں زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے۔ اس طرح بعض دفعہ پھیپھڑوں کی گہری بیماریوں مثلاً نمونیا اور اس کے بعد اثرات میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے، لیکن تپ دق اور دوسری لمبی چلنے والی بیماریوں میں برائیونیا اکیلی فائدہ مند نہیں بلکہ دوسری زیادہ گہری دواؤں کی مددگار بن جاتی ہے۔ برائیونیا عضلات کے علاوہ انتڑیوں کی جھلیوں پر بھی اثر رکھتی ہے۔ برائیونیا کا مریض اکثر قبض کا شکار ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اسے سخت پیچش بھی شروع ہو جاتی ہے جس میں خون شامل ہوتا ہے۔ خشکی کی وجہ سے انتڑیاں جگہ جگہ سے پھٹ جاتی ہیں اور سخت تکلیف دہ کھلی پیچش لگ جاتی ہیں۔ اگر مریض میں برائیونیا سے ملتی جلتی علامات پائی جائیں تو پیچش میں یہ فوری اثر رکھنے والی دوا ہے۔ بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے اپنی کتب میں برائیونیا کے بارے میں یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کمزور، ڈھیلے ڈھالے اور جلد تھک جانے والے عضلاتی ریشوں کی دوا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ برائیونیا مضبوط، طاقتور عضلاتی ریشوں کی بھی بہترین دوا ہے۔ برائیونیا کے لیے ہرگز یہ شرط نہیں کہ ریشے کمزور ہوں گے تو یہ اثر کرے گی۔ سارے جسم کے عضلات میں درد ملیریا کے بخار میں پیدا ہونے والے درد کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ علامات برائیونیا میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جن کے نتیجے میں انہیں چلنے پھرنے کی سکت نہیں رہتی۔ ان میں عام کمزوری نہیں ہوتی لیکن کچھ عرصہ چلنے سے جسم بھاری محسوس ہوتا ہے اور یہی بھاری پن گہرے درد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹانگیں بے جان ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں برائیونیا بہت مفید ہے لیکن اسے مستقل دینا پڑتا ہے۔ لمبی سیریز جانے سے پہلے یا سخت کھیلوں کے آغاز پر ہی برائیونیا 200 آرنیکا کے ساتھ ملا کر استعمال کی جائے تو بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورتوں میں بچے کی پیدائش کے بعد ٹانگیں سوج جاتی ہیں، اسے وائٹ لیگ کہتے ہیں۔ غالباً خون جمنے کے نتیجے میں خون کا کلوٹ بن کر خون کا دوران رک جاتا ہے۔ بعض خواتین کا یہ مرض پرانا ہو جائے وہ معذور ہو جاتی ہیں اور کوئی علاج نہ ہو سکے اور ٹانگوں پر نیلے اور کالے دھبے بننے لگ جائیں اور ویریکوزیل کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو بیماری کے اس درجے تک پہنچنے کے بعد آرنیکا اور برائیونیا ملا کر دینا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ان کے علاوہ ایسکولیس تھراپی میں دی جائے تو بہتر نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر یہی تکلیف بائیں طرف ہو تو آرنیکا 200 کو لیکسس 200 طاقت میں ملا کر دیا جائے اور ساتھ ہی ایسکولیس تھراپی بھی برائیونیا کو کسی بھی مستقل اثر رکھنے والی دوا مثلاً سلفر لائکوپوڈیم کے ساتھ ادل بدل کر دیا جائے تو مزمن بیماریوں کو بھی جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔ جگر کی گہری بیماریوں میں حسب ذیل نسخہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ برائیونیا 200 میں دن میں 1 یا 2 بار اور سلفر تھراپی دن میں 3 دفعہ روزانہ، اس کے ساتھ کارڈوسن میرینس مدر ٹنچر کے چند قطرے پانی میں ملا کر دن میں 3 دفعہ دی جائے۔ ہیپاٹائٹس بی میں بھی یہ بہت اچھا نسخہ ثابت ہوا ہے۔ یہی نسخہ جگر کے کینسر میں بھی بہت مفید ہے۔ بعض ایسے مریض تجربہ میں آئے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے قطعی طور پر جگر کا کینسر تشخیص کیا اور ہر قسم کی ریڈیشن اور دواؤں کے استعمال کے بعد لا علاج قرار دے دیا۔ جب یہ سمجھا کہ اب 2-3 دن کے مہمان ہیں تو انہیں ہسپتال سے فارغ کر کے گھر بھجوا دیا گیا۔ اس وقت جب اس نسخہ سے ان کا علاج کیا گیا تو 3 دن میں مرنے کی بجائے 3 دن میں صحت کے آثار واپس لوٹ آئے۔ جس کی پہلی علامت
علامات یہ ظاہر ہوئیں کہ پیاس اور بھوک جو بالکل مٹ چکی تھی اب سر نو بحال ہونے لگی۔ جگر کے بہت سے دوسرے مریضوں نے بھی اس نسخے سے استفادہ کیا اور ابھی تک باقیدہ حیات ہیں۔ بعض اوقات جگر کے امراض تیلی میں منتقل ہو جاتی ہیں، خصوصاً ملیریا میں ایسا ہوتا ہے۔ پہلے جگر خراب ہوتا ہے، پھر تیلی پھول جاتی ہے۔ ایسے مریض کو کارڈوس کے علاوہ سائنوسیس مدر ٹنچر میں دینی چاہیے۔ سائنوسیس تیلی کی بہترین دوا ہے۔ بعض دفعہ ایسے مریضوں کے پیٹ پھول جاتے ہیں، تیلی اور جگر کی جگہ پر سوزش اور ان میں سختی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے مریض کا علاج جگر کی مندرجہ بالا ادویہ اور سائنوسیس سے کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے 2-3 مہینے کے اندر حیرت انگیز طور پر شفا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پیٹ اپنے پہلے حجم پر واپس لوٹ آتا ہے اور دبانے سے بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جن علاقوں میں ملیریا کثرت سے ہوتا ہے وہاں سے تکلیفیں عام ہوتی ہیں، وہاں یہی نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہر حرکت سے درد اور بیمار حصہ کی تکلیف کا بڑھنا برائیونیا کا خاصہ ہے۔ اس کے رسٹاکس سے بھی کچھ مشابہت ہے۔ رسٹاکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرام کرنے سے درد بڑھتا ہے اور حرکت کرنے سے کم ہوتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ رسٹاکس کا مریض جب چلتا ہے تو گو شروع میں اس کا درد بڑھتا ہے اور کچھ چلنے کے بعد آرام محسوس ہوتا ہے، مگر دوران درد قطعاً رفع نہیں ہوتا، بلکہ کھڑے ہونے پر یا آرام کرنے پر پہلے سے بھی بڑھ کر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ برائیونیا کا مریض 2-4 دن مسلسل آرام کرے تو اسے فاقہ ہو جاتا ہے، لیکن رسٹاکس کا مریض آرام کرے تو درد اور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اکثر وہ تکلیفیں جو سردی کے موسم میں ختم ہونے کے بعد گرمیوں کے آغاز میں شروع ہوتی ہیں، ان میں برائیونیا بہت کام آتی ہے۔ اس تبدیل ہوتے ہوئے موسم میں عموماً نمونیا بہت کثرت سے ہوتا ہے، کیونکہ جب اچانک گرمی آتی ہے تو جسم کا بیرونی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اندرونی حصہ ابھی اس تبدیلی کا عادی نہیں ہوتا۔ اس لیے یکدم گرم کپڑے اتار دینے سے کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جو براہ راست گرمی سے نہیں بلکہ گرمی میں ٹھنڈ لگنے سے بڑھتی ہیں۔ ایسے موسم کے نمونیا کے لیے برائیونیا بہترین دوا ہے۔ برائیونیا کی علامات والا نمونیا اکثر دائیں پھیپھڑے میں ہی رہتا ہے، دائیں سے بائیں حرکت نہیں کرتا۔ لائکوپوڈیم کا نمونیا دائیں سے شروع ہو کر بائیں پھیپھڑے کو بھی متاثر کرتا ہے اور وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ برائیونیا میں تکلیفیں اوپر سے نیچے کی طرف بھی حرکت کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ پھیپھڑوں کے نچلے حصے میں منتقل ہو جاتی ہیں اور وہاں جا کر مقام بنا لیتی ہیں۔ برائیونیا چونکہ مزمن بیماریوں کی دوا نہیں ہے، اس لیے بیماری کی اس حالت میں اور دوائیں دینی پڑتی ہیں۔ کالی کارب ان میں ایک نمایاں دوا ہے جو پھیپھڑوں کے نچلے حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ آرسینک اور کالی آیوڈائڈ بھی مفید ہے۔ اگر تپ دق کی وجہ سے پھیپھڑے پر داغ پڑ جائے اور سوراخ ہو جائیں تو مرکسال اور کالی کارب دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون نے پھیپھڑے میں سل کے نتیجے میں سوراخ ہو گئے تھے اور ڈاکٹروں کے نزدیک اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جب ہومیوپیتھک طریقے پر ان کا علاج مرکسال 200 اور کالی کارب 30 سے کیا گیا تو چند مہینوں میں وہ بالکل صحت یاب ہو گئیں۔ جب ہسپتال کے ڈاکٹر نے ایکس-رے لیا تو ان سوراخوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ وہی مریض ہے۔ ہومیوپیتھی دوا جب اثر دکھاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو کتنی عظیم و دفاعی طاقتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، جن کا ڈاکٹروں کو ابھی تک بہت باریک ریسرچ کے باوجود پتہ نہیں چل سکا۔ اس عظیم دفاعی طاقتور کا جسم کی کیمسٹری سے گہرا تعلق ہے۔ مثلاً جگر کو یہ پیغام ملتا ہے کہ فلاں بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے فلاں کیمیکل کی ضرورت ہے، وہ پیدا کرنا شروع کر دو۔ کسی
اندھے ارتقائی عمل سے تو یہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی گہری باتیں اتفاقاً ایک طویل ارتقاء کے عمل سے خود بخود ایک مضبوط اور مربوط نظام بن کر جسم کا حصہ بن جائیں اور ایسی قطعیت کے ساتھ کام کریں کہ ان کے باریک مخفی اسرار کبھی مٹ نہ سکیں۔ اگر کسی کی صحت اچھی ہو تو روایتی علاج کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اور نظام دفاع از خود بیماریوں سے نپٹ لیتا ہے، لیکن اگر طبعی نظام دفاع از خود مقابلے کے لیے تیار نہ ہو تو ہومیوپیتھک دوا اس کو متحرک کر دیتی ہے۔ سادہ زندگی گزارنے والے لوگ جو محنت کش ہوتے ہیں وہ اکثر امیر لوگوں کی بڑی بڑی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کے اندر ہر وقت ایک دفاعی نظام ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ حالانکہ اس فضا میں سانس لیتے ہی اس علاقہ میں رہتے ہیں جہاں رہنے والے دوسرے لوگ کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جسم کا دفاعی نظام خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی عظمتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہومیوپیتھک معالجین کو اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نظام اس عظیم الشان نظام کی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے اور انہیں ایک روشن حقیقت کے طور پر سامنے لے آتا ہے۔ برائیونیا کے مریض جوڑوں کے دردوں میں گرمی سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ کھانسی عموماً حرکت اور شور کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے اور بیلا ڈونا کی علامتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ برائیونیا میں بیلا ڈونا کا اچانک پن نہیں ہے۔ برائیونیا میں آہستہ آہستہ تکلیفیں بڑھتی ہیں اور آخر اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ ہر قسم کی حرکت، آواز اور شور سے تکلیف ہونے لگتی ہے، اور پھر ایسا مریض تیمارداری کے لیے آنے والے کو بھی ناپسند کرتا ہے اور چڑھنے لگتا ہے۔ اس غصہ اور چڑچڑاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو حرکت سے تکلیف ہوتی ہے، منہ کے حرکت سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ بولنا نہیں چاہتا اور وہ کمزوری بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر ایسے مریض کو نمونیا ہو یا سر میں درد ہو تو اسے ہرگز بیلا ڈونا بلانا نہیں چاہیے، وہ ایک غنودگی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اگر مریض لمبا ہو جائے تو مستقل بے ہوش طاری ہو جاتی ہے، لیکن حرکت کرنا اور بولنا بالکل فائدہ نہیں دیتے۔ برائیونیا کے مریض کے سر درد کو سردی سے آرام آتا ہے۔ درد عموماً سر کے پچھلے حصے میں یا ماتھے میں ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت بھی برائیونیا کی نمایاں علامت ہے۔ مریض اپنے ٹھنڈا پانی پسند کرتا ہے، پانی پی لے اسے سکون ملتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں ہی دوبارہ پیاس بھڑک اٹھتی ہے۔ جب زیادہ پانی کی پیاس برائیونیا کی یاد دلاتی ہے، لیکن برائیونیا میں بعض صورتوں میں پیاس بالکل غائب بھی ہو جاتی ہے۔ معدے میں سوزش ہوتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے اور زبان لکڑی کی طرح اکھڑ جاتی ہے، مگر پیاس بالکل نہیں ہوتی۔ اس وقت زبان پر زردی میل تہہ جمنے لگتی ہے۔ یہ اولن جلسیمم کی خاص علامت ہے، جو خونشاز کے طور پر برائیونیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کینٹ نے بھی یہی لکھا ہے کہ برائیونیا میں بعض اوقات پیاس بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ برائیونیا کے چکر کانوں میں خرابی کی وجہ سے اور حرکت کرنے سے آتے ہیں۔ گاڑی یا سمندری جہاز میں جو چکر آتے ہیں وہ مثالی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے فوری علاج کی خاطر بعض نسخے استعمال کیے جا سکتے ہیں جو بہت مفید ہیں۔ ایسے موقعوں پر نسخوں کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہر مریض سے انفرادی طور پر علامات پوچھنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ اس نسخے میں برائیونیا، کاکولیس، ناکسومیکا اور ایپی کاک شامل ہیں۔ کاکولیس کا تعلق بھی کانوں کی خرابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چکروں سے ہے، جن میں یہ سب سے گہری دوا ہے۔ دراصل کان کی خرابی کے چکر میں برائیونیا اور کاکولیس مشابہ ہیں۔ کان کی درمیانی ٹیوبوں میں ایک مائع موجود رہتا ہے جو ذرا بھی حرکت کرے تو اعصاب کے ذریعے دماغ تک اس حرکت کی اطلاع پہنچتی ہے اور توازن یا عدم توازن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسلسل بدلنے والی حرکت سے چکر آنے لگتے ہیں۔ اگر حرکت کی وجہ سے تکلیف ہو یا کان کی ایسی